بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد گرامی قدر رفیق محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور دیگر حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، قرآن مجید کے نزول کے بنیادی 3 مقاصد ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت، قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ ان تینوں مقاصد میں سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ الفاظ قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام سے ماخوذ و منقول ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر مرتل اور مجود نازل فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو قرآن مجید کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھایا، اور صحابہ نے بھی تابعین کو اسی طرح پڑھایا، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے مدارس اسلامیہ میں یہ تینوں بنیادی مقاصد کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو تجوید سے پڑھنا یہ ہر پڑھنے والے کے لیے واجب ہے۔ علم تجوید یہ فرض کفایہ ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں جو اختلافات ہیں، نوعیت اختلاف کیا ہے، اس کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ علماء کا ایک طبقہ ایسا ضرور ہر جگہ ہو جو قرآن مجید کو، ان اختلافات کو سمجھنے والا، سمجھانے والا اور بتانے والا۔ ہمیں بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہے، اور میں حضرت مولانا کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاں اس جامعہ میں، میں اس کو جامعہ نہیں کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں شہر ہے، اس شہر میں آپ نے اس شعبے کو جو فروغ دینے کی ترتیب قائم کی ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور طلباء عزیز سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فن پڑھ لینے سے باقی نہیں رہتا، پڑھنے کے بعد آپ اس کو پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں۔ علوم دینیہ کے حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پڑھ کر اس کو پھیلایا جائے، اس کی اشاعت کی جائے۔ تو قرآن مجید کی اشاعت کسی حیثیت سے بھی اسی وقت ہوگی جب اس کو آپ پڑھ کر آگے پڑھائیں۔ آپ نے درہ میں پڑھا ہوگا کہ اس کو پڑھو اور اس کو آگے نقل کرو، تو آپ نے پڑھ لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی خوبی کی بات ہے۔ لیکن
اس کو آپ آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اور حضرت مولانا کی ان تمام محنتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔